العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وقال الإمام الحسين بن علي عليه السلام كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون وكما تبعثون تحشرون درود بھیجئے محمد و آل محمد پر محمد خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا گو ہیں خدایا بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما خدایا بار الہ ہم گناہ گار خطا کار ہیں بار الہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما خدایا بار الہ ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خدایا بار الہ ہماری اس مجلس میں موجود عزادار جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں خدایا بار الہ ان کو غریق رحمت فرما ان کو محمد و آل محمد کا سایہ نصیب فرما خدایا بار الہ دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جیسا کہ کل کچھ عرائض آپ عزیزان آپ عزاداروں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی، آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدمتاً کل ایک روایت جو رسول خدا سے تھی کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، طلاب کا مجمع ہے.
واقعاً مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت موجود ہے، عزاداروں کے دلوں میں ایک ایسا تحرک، ایک ایسی گرمائش جو محرم و سفر میں آرام سے بیٹھنا نہیں دیتی، یا وہ مجلس سن رہے ہوتے ہیں یا مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے میزبان ہوا کرتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس جوش کو، اپنے اس جذبے کو، اپنی اس حرارت کو کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جامع بعثت کی تشکل نے اسی کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے یہ انتظام کیا ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے، تمام بشر کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے، ایک اسوہ ہے۔ کیونکہ جابر بن عبداللہ الانصاری امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تمام بشر کے لیے الگو ہیں، تمام بشر کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ یعنی انت یا ابا عبداللہ اسوۃ قبلا، یعنی تمام سب کے لیے آپ اسوہ ہیں۔ لیکن ایک اور روایت میں خود امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ انا، خود اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انا لکم اسوۃ حسنہ، میں آپ کے لیے، تمہارے لیے ایک بہترین نمونۂ عمل ہوں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں اپنے عزاداروں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشر کے لیے نمونۂ عمل ہے، واقعاً رہنمائی کی ہے۔ جب امام حسین کا قتل، جو کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک سبق، ایک درس، جیسے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے جتنا بھاری گناہ انجام دیا تھا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قتل اتنا بھاری گناہ۔ اسی لیے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ جب امام حسین علیہ السلام کے 2 سال تھے تو ایک سفر پیش آیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکلے، ایک جگہ پہنچے۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کلمہ استرجاع بلند کر دیا۔ پہنچنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت کی تلاوت کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا نبی خدا، آپ نے اس آیت کی کلمہ استرجاع کو کیوں بلند کیا؟ تو رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد اس جگہ کی، اس سرزمین کی، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیا۔ یا رسول اللہ، کیا آگاہی دی؟ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جس زمین میں ہم کھڑے ہیں اسے شط الفرات کہا جاتا ہے، شط الفرات کہا جاتا ہے، اور اس سرزمین میں میرا نواسا حسین ابن علی ایک وقت آئے گا جس میں وہ شہید ہوگا، اور
فقط وہ خود شہید نہیں ہوں گے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے خواتین کو بھی اسیر کیا جائے گا۔ پیغمبر خدا تعارف کرا رہے ہیں، جبریل امین لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا پیغمبر خدا سے، یا رسول خدا، وہ کون شقی ہوگا، وہ کون بدبخت ہوگا جو اس طرح کا اقدام کرے گا؟ تو کہا کہ ایک یزید ملعون جو معاویہ کا بیٹا ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کو اس سرزمین میں قتل کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب سفر سے واپس پلٹتے ہیں تو اسی غمگین انداز میں، کیونکہ خبر ملی امام حسین کی شہادت کی، وہ سیدھے مسجد گئے۔ مسجد میں جانے کے بعد واعظ و نصیحت کی منبر پہ گئے۔ جانے کے بعد پھر بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، شقی فرد ہوگا، خدا کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، خدا کی رحمت اس سے دور ہوگی، جو میرے نواسے امام حسین کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگ رونے لگے، بلند آواز سے گریہ وزاری کی۔ پھر پیغمبر خدا منبر پہ بیٹھ کر ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگو، ایھا الناس، یہ جو آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں، یہ آیا میرے نواسے رسول مکرم اسلام، میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کر رہے ہیں یا کسی اور کے اوپر گریہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اتنے دور اندیش تھے، اتنے پیشن گوئی پیغمبر خدا کا فرما رہے تھے کہ معلوم تھا وہی افراد اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بہت گریہ وزاری کی، یعنی اتنے آنسو جاری ہوئے، اتنے اشک جاری ہوئے پیغمبر خدا کے آنکھوں سے کہ یعنی ان کو سمیٹنا سنبھالنا مشکل ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہی جو روایت سرنامہ کلام میں ذکر کیا کہ اس روایت کو بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اے لوگو، ایھا الناس، میں آپ کے درمیان دو گرا بہا چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو سنگین ترین چیزوں کو میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، کتاب قرآن مجید کو آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اپنی اطرت اہل بیت علیہم السلام کو آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جو بھی انسان، طلاب کا مجموعہ ہے، یعنی ماں کی جو اسم ہے یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ روایت تمام مکاتب فکر نے ذکر کیا ہے۔ ہم اہل سنت میں بھی مستند روایت ہے اور اہل تشیع میں بھی یہ مستند روایت ہے، یعنی ما ان تمسکتم بہما، جو انسان اہل بیت کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرے گا، لن تضل بعدی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جب متمسک ہوں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یعنی اس روایت کو پیش کرنے کے بعد حسنین کو بلایا اپنے پاس رسول خدا نے، کیونکہ مجمع تھا، مسجد تھی۔ بلانے کے بعد اپنے دائیں سائڈ پر امام حسن کو کھڑا کیا، اپنے بائیں سائڈ پر امام حسین کو کھڑا کیا، اس کے بعد امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ فرمایا کہ یہ دونوں جو بچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاندان سے ہیں، یہ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں،
جو ان کے اوپر ظلم کرے گا وہ میرے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ فرمانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کرانے کے بعد پھر اشارہ کیا کہ کل قیامت کے روز میرے پاس 3 قسم کے افراد 3 قسم کے جھنڈے لے کر میرے پاس آئیں گے۔ وہ کون سے جھنڈے؟ ہمارے پیشنگوئی کر رہے کہ قیامت کے روز میرے پاس 3 قسم کے لوگ 3 قسم کے جھنڈے لے کر آئیں گے۔ پہلا گروہ اپنا جھنڈا لے کر، جھنڈے کا رنگ بالکل سیاہ رنگ کا جھنڈا لے کر خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے امتی ہیں، لیکن آپ سے میرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پوچھیں گے آئندہ کہ آپ نے میرے قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اور وہ آگے سے جواب دیں گے۔ جواب کیسے دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے کتاب کو اپنے سے دور رکھا، کوشش کی کہ اس کے قریب نہ جائیں، بلکہ اس کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہ ہوئی، اور اہل بیت سے بھی دور رہیں۔ تو اس وقت پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا، آپ ہم سے دور ہو جائیں، اور وہ سرنگون ہو جائیں گے اور اپنا منہ نیچے کر کے پیغمبر خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا گروہ آئے گا اپنا جھنڈا لے کر، لیکن کہتے ہیں کہ اس جھنڈے کا رنگ اس پہلے والے جھنڈے سے زیادہ کالا ہوگا، یعنی گہرا بہت کالا ہوگا۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ آگے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن وہ اتنے مصروف اپنے دنیوی زندگی میں تھے، دعوے دار تو تھے، اپنے آپ کو متعارف کروا رہے تھے کہ ہم عرب کے وہ مسلمان ہیں، بتلا رہے تھے، لیکن ابھی ہم آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ ذرا بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے؟ رسول مکرم اسلام سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں۔ پھر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرا نام احمد ہے، میں پیغمبر ہوں مسلمانوں کا، عرب و عجم کا۔ تو اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے پہچان لیا، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ لیکن ادھر سے رسول گرامی قدر بھی سوال فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، اے لوگو، میں نے 2 گراں سنگ بہا، 2 گراں قدر چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے آیا تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اس کے ساتھ کتنا ساتھ دیا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کے قریب ہم نہیں گئے، اور کوشش کی آپ کے اہل بیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی۔ لغوف کی عبارت ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم اہل بیت کو، اور اشارہ امام حسین کی طرف ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دے۔ دور ہونے کی بات الگ، اور اس کے بعد ان کے اوپر پیغمبر خدا نفرین کرتے ہیں اور اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ آتا ہے، اپنا جھنڈا لے کر آتا ہے۔ آنے کے بعد رسول مکرم اسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون لوگ؟ تو آگے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی خدا، ہم توحیدی افراد ہیں، ہم الہی افراد ہیں، ہم وہ افراد ہیں جو قرآن کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا،
قرآن کے اندر جو آپ نے حلال کیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے حلال سمجھا، اور آپ نے قرآن کے اندر جن چیزوں کو حرام کیا تھا تا قیام قیامت اس کو ہم نے حرام جانا۔ جن چیزوں کی آپ نے ہمیں رہنمائی کی تھی اس رہنمائی کو اپنے لیے دستور سمجھ کر قدم قدم پہ ہم نے عمل کیا، اور ہم نے تقوی الہی اختیار کیا، ہم پرہیزگار بنے۔ اور اس کے بعد پیغمبر خدا ان سے فرماتا ہے کہ طوبی لکم، یعنی خوش بحالتون، جیسے فارسی زبان میں کہتے ہیں، آپ بڑے خوشبخت ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ جنت میں اور حوض کوثر میں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ زندگی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ شاید تھکے ہیں تو پھر میں مختصر اس سے بھی کر کے نیچے آتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تیسرا گروہ کا متعارف ہو گیا، بتلائے ان کو، بتانے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ ہم جس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں، ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، بالخصوص امام حسین کے ساتھ کتنے متمسک ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اگر ہم متمسک ہیں تو قیامت کے دن رسول خدا کے ساتھ، اور جنت میں اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ کون سی ایسی خصوصیات، وہ کون سی ایسی حسینی خصوصیات، عاشورائی خصوصیات جو کہ قرآن کی نظر میں جو اپنے اندر ہم پیدا کریں اور حسینی بن جائے اور عاشورائی بن جائے۔ 5 خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کر کے انشاءاللہ مختصراً آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ سورہ مومنون میں 5 آیات مسلسل حسینی خصوصیات بتلا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو خداوند عالم سے خشیت رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں۔ خوف خدا سے، خدا کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ کیسی خوف تو نہیں ہونا چاہیے، خدا رحمان رحیم ہے، لیکن یہ خوف رحمانی ہے۔ خدا کے عدل سے ہم ڈر رہے ہیں، اپنے کوتاہیوں سے ہم ڈر رہے ہیں، اپنے کمیوں کی وجہ سے، اللہ کی عدالت سے ہم ڈر رہے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، جو خدا کا خوف رکھتا ہو وہ حسینی بن سکتا ہے، اور وہ حسینی ہے۔ اور دوسری صفت، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان قوی رکھتے ہیں، چاہے وہ آیات الہی قرآن مجید میں ہو یا وہ آیات ظاہری جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری خصوصیت حسینی ہونے کا، عاشورائی ہونے کا، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہیں دیتے۔ بعض اوقات ہمارا معاشرہ، ہمارا جامعہ جو ہے، جب علی ہیں تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس طرح کا رجحان ہے، اس طرح۔ لیکن شیعہ مومن حسینی عاشورائی وہ ہے جو
خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت۔ اور چوتھی خصوصیت والذین یؤتون ما آتوا، خداوند عالم جو بھی چیز اس انسان کو دے تو وہ راہ خدا میں دے دیتا ہے، اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، اپنے ہمسایوں کو دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، یعنی دستگیری کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے بعد قلوبہم وجلت، اللہ اکبر، یعنی مدد بھی کرتا ہے، کمک بھی کرتا ہے، خدا کی راہ میں دیتا بھی ہے، لیکن دل میں خوف رکھتا ہے کہ شاید جس طرح حق تھا میں نے حق ادا نہیں کیا، جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی مدد نہیں کیا، اس کا خوف رکھتا ہے۔ یہ مومن، یہ حسینی، یہ عاشورائی ہے۔ اور اسی طرح انہم الی ربہم راجعون، اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اتنا مال و منال اکٹھا کر کے، اتنی مال جائیداد سمیٹ کے یہیں پہ رہنا نہیں، بلکہ مجھے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس سوچ کے تحت وہ کیا کرتا ہے؟ راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور پانچویں خصوصیت اولئک یسارعون فی الخیرات، اور نیکی کی طرف، بلائی کی طرف، خیر کی طرف جلدی کرتا ہے۔ فوراً اگر کہیں نیک کام ہو رہا ہو تو اپنے اس نیکی کے لیے، اس خیر کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ اگر جس کے اندر یہ پانچ خصوصیات قرآن کی نظر میں ہو تو وہ حسینی ہے، وہ عاشورائی ہے، وہ متمسک بے قرآن ہے، وہ متمسک بے اہل بیت ہے، وہ متمسک بے حسین ہے۔ یہ عاشورائی خصوصیت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب یہ خصوصیات انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ سفینۃ النجات میں داخل ہوتا ہے، حسین کی کشتی میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ حسین سفینۃ النجات ہے۔ عزادارو، جو انسان چاہتا ہے کہ میں اس حسینی کشتی میں سوار ہو جاؤں تو اس کے لیے 5 شرائط ذکر کی ہیں، جو 5 شرطیں، زیادہ نہیں ہیں، انشاءاللہ جلدی اس کا مرور کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو مضطرب ہونا چاہیے یا مضطرب ہونا چاہیے، کہ ایک انسان اگر کشتی سے غرق ہو رہا ہو، کہیں گر رہا ہو، یا کشتی میں سوار ہونے کے لیے جو تگ و دو کر رہا ہو، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مضطرب ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح انسان کو تلاش و کوشش و اضطراب اس کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو اپنے سے راضی کروائے، اور راضی کروانے کے بعد اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ یہ ضروری، انسان کو مضطرب ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ شرط یہ کہ انسان ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ ٹال مٹول سے مراد کیا؟ کہ انسان آج مسئلہ نہیں ہے، آج یہ کام چھوڑ دوں گا، نیکی کا کام ہے، خیرات کا کام ہے، امام حسین کا کام ہے، نہیں، فرق کل جاؤں گا مجلس میں، مسئلہ نہیں ہے، پرسوں جاؤں گا، 10 دن تو ہے، 40 تک تو مجلسیں سننی ہے۔ اگر ہم عام سادہ مثال دے دیں، یعنی جو در کی مثال ہے، یعنی ہر بات پہ، ہر نیکی کے کام میں، ہر واجب شریک پر ٹال مٹول نہیں چلے گا۔ جو کشتی حسین میں سوار ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں انجام دے دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جب کشتی میں سوار ہو تو کشتی کو مضبوطی سے تھامے رکھے،
وہ کہیں کشتی سے گرے نہ۔ ایک مرتبہ انسان راہ الہی میں وارد ہو جاتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد وہ ریزش کرتا ہے، یعنی اس لائن کو، اس فکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جیسے ریزش خواص ایک کتاب ہے جس میں جو اول انقلاب سے لے کر آج تک یعنی جو خاص افراد جن کی ریزش ہوئی، کیوں؟ کشتی میں سوار تو تھے لیکن کشتی کے اندر اپنے آپ کو کشتی کے ساتھ مضبوط کر کے کشتی کو نہیں پکڑا، اہل بیت کے دامن کو صحیح معنوں میں نہیں پکڑا، جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ کشتی سے گر گئی۔ یہ کشتی ولایت ہے نا، اس کشتی ولایت میں اگر اس کے اندر اگر صحیح پاکیزہ نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر گر جاتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ متمسک بے ولایت ہوں، اور بالخصوص متمسک بے ولایت فقیہ ہوں۔ اور پھر کہہ رہے کہ چوتھی شرط کہ منزل مقصود تک پہنچنا ضروری ہے۔ کشتی میں سوار ہے لیکن آپ نے پہنچنا ہے نا، کشتی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو لے جاتی ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کشتی میں جو مشکلات آئیں گی، جو مصائب آئیں گے، زندگی کی راہ ہے نا، اگر اس مشکلات کے ساتھ اگر مقابلہ کریں گے، ان مشکلات کے ساتھ فیس کریں گے اور ان مشکلات کو عبور کریں گے تو آپ منزل مقصود جو حوض کوثر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھ سے ملیں گے اگر اس کشتی میں سوار ہوں۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ جب کشتی میں انسان سوار ہوتا ہے تو پھر اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کیا آداب؟ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارا ادعا بھی یہی ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم عاشورائی ہیں۔ اگر ہم عاشورائی ہیں تو ان کے آداب، ان کے کچھ قوانین، کچھ دستور، کم از کم اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے آپ کو تو حسینی کہلواتا ہے لیکن عملاً دیکھا جائے تو یہ یزیدی نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس کے فعل سے، کرتوت سے، اعمال سے یہ نظر آ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ حسینی تو نہیں ہے، عاشورائی نہیں ہے۔ یعنی کشتی میں سوار ہونے کے بعد، اہل بیت کے در پہ آنے کے بعد، اہل بیت سے متمسک ہونے کے بعد، قرآن سے متمسک ہونے کے بعد، بس ہمیں حسینی ہونا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا جو یزیدی شو کر رہے ہیں، جو یزیدی کے اندر جو صفات تھی۔ مومنین کرام بہت سخت ہے، لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یعنی اس روایت میں نے اس کو سکپ کر دی تھی، میں نہیں چاہ رہا تھا ذکر کروں، لیکن دل کر رہا ہے کہ ذکر کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہ جیسا بھی شیعہ ہو، ہمارا شیعہ وہ جنت جائے گا، جیسا بھی ہو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا امام، وہ گناہگار پوری زندگی گناہ کرتا رہا، وہ بھی جائے گا؟ جی وہ بھی جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ اس کو موت کے وقت اس کو اتنی سختی سے اس کی جان لی جائے گی کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر وہ انسان دوبارہ سوال کرتا ہے، یہ تو اس سے بڑا بہت گناہگار ہے، شیعہ ہے، اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے، عاشورائی کہلواتا ہے، لیکن یہ بھی جائے گا جنت؟ آگے سے امام جعفر صادق علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جی وہ بھی جنت جائے گا۔ کیسے؟
وہ برزخ میں اس کی زندگی اتنی طولانی ہوگی، اتنی سختیوں سے گزر جائے گا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ جنت جائے گا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا گناہگار اگر ہو تو وہ بھی جائے گا۔ کہہ رہے کہ جی وہ بھی جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ کہہ رہے کہ جب اس کا دشمن کیونکہ خوش ہونے والا ہے، جنت نہیں جا رہا ہے، جہنم جا رہا ہے، دنیا میں تو کہہ رہا تھا کہ میں حسینی ہوں، میں عاشورائی ہوں، لیکن وقت ایسا آیا ہے کہ اب اس کو جہنم جانا ہے، تو اس وقت کہے کہ میرا دشمن اس سے خوش ہو جائے گا، اسی لیے اس دشمن کے آنکھوں میں 2 انگلیاں رکھیں گے اور اس کو جنت بھیج دیں گے۔ لیکن ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم اہل بیت کو اپنے سے خوش کروائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت میں جا کے رسول خدا سے انہوں نے کہا کہ آپ کون، آپ کو ہم نہیں جانتے، ادھر سے رسول گرامی قدر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا پیغمبر، خدا ہمیں ان میں شمار نہ کرے۔ لیکن اس کے بعد ایک غلط فہمی جو عموماً ایام عزا میں، محرم و سفر میں غافل رہتے انسان۔ کیسے غافل عزادار؟ کہ میں 3 دن سے موقف لگا رہا ہوں، 3 دن سے خدمت حسینی کر رہا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے میں نے جوتے ہی نہیں اتارے، یعنی میں نے جوتے ہی نہیں اتارے کہ میں یعنی 1 سیکنڈ کے لیے میں نے ریسٹ نہیں کیا ہے، آیا یہ انسان حسینی ہو سکتا ہے؟ موقف بھی لگا رہا ہے، یہ خدمت کر رہا ہے، عزاداروں کا خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ اس چیز سے غافل ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے کیا کیا، آپ نے جوتے ہی نہیں اتارے تو نماز آپ نے کیسے پڑھی؟ اور وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے کہ سفینۃ النجات، حسین کی کشتی موجود ہے، حسین موجود ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، شرعی فرائض کا انجام دینا ضروری ہے، بے شک موقف لگائیں، بے شک خدمت کرے، لیکن ساتھ ساتھ انجام وظیفہ کے ساتھ اپنے فرائض کا بھی انجام دینا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ہر حرکت، ہر ذرے کی آپ سے امتحان لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، آپ نے نیکی کی ہو، آپ نے بدی کی ہو، سب کا امتحان ہوگا، سب کا امتحان ہوگا۔ اور ان امتحانوں میں کامیاب ہونے والے شخص، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل سعید بن عبداللہ ہے، یہ انسان اتنا اہل بیت کے ساتھ متمسک تھا، اتنا متمسک تھا کہ ایک مرتبہ شب عاشور تھی، تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ جو دشمن ہے وہ دشمنی مجھ سے ہے، آپ سے دشمنی تو نہیں ہے، میں چراغوں کو گل کر دیتا ہوں، خاموش کر دیتا ہوں، آرام سے نکل جائیے، آپ چلے جائیے، دشمنی ان دشمنوں کا مجھ سے ہے۔ تو ادھر یہ جوان مرد، یہ حسینی، یہ عاشورائی کیا جواب دے رہا ہے؟ یا حسین ما ترکناکا، اے حسین ہم آپ کو ترک نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، بے شک جتنی مشکلات ہماری زندگی میں ہو، ہم وقت کے امام کو اور ان کے نائب کو ترک نہیں کر سکتے۔ اور کیا فرماتا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، میرے جسم کو جلا دیا جائے اور میرے خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے اور دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو ما ترکنا کا یا حسین، اے حسین ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بے شک ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ بس عزادارو، آج محرم کی 2 تاریخ، آج 2 تاریخ،
امام حسین مدینے سے چلے. مدینہ چھوڑنا امام حسین کے لیے بہت سخت تھا. آپ سب ماؤں والے ہیں نا. بیٹا جب عالم بنتا ہے، شیخ بنتا ہے، دینی طالب علم بنتا ہے تو والدین کی خاص محبت ہوتی ہے. آپ خود ہی درک کر لیجئے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے نانا رسول خدا کی قبر پہ جاتے، خدا حافظی کرتے، اور اس کے بعد اپنی ماں جائی فاطمہ زہرا کی قبر پہ جاتے ہیں. قبر سے لپٹ کر جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کی گود پہ کیسے لپٹتا ہے، قبر کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے، گریہ وزاری کرتے ہیں. المختصر حالات ایسے بنتے ہیں کہ امام مدینہ کو چھوڑتے ہیں، مکہ کا رخ کرتے ہیں. ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کا موسم ہے، لیکن حج کے فرائض کو انجام دینے سے پہلے حج کو اپنے عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے اس محبت جو تھی مکے کے ساتھ اس کو چھوڑ کر کربلا کا رخ کرتے ہیں. راستے میں جتنے مصائب مشکلات آئی، کلمہ استرجاع کو بلند کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچتے ہیں. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کی سواری چلتے چلتے رک جاتی ہے. اے عزادارو، امام علیہ السلام سواری بدل دیتے ہیں، دوسری سواری، تیسری سواری، یہاں تک 7 سواریاں تبدیل کرتے، لیکن ہر سواری آگے نہیں قدم بڑھاتی. ایک وقت ایسا آتا ہے حضرت عباس کو بلاتے ہیں، اے بھائی عباس، یہ پوچھنا ادھر کے لوگوں سے یہ کون سی سرزمین ہے. جب لوگ آئے پوچھنا شروع کیا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، قال لا، اس سرزمین کو کہا جاتا ہے قادریہ. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس زمین کا کیا نام ہے، اس زمین کو نینوا کہتے، کسی نے کہا اس زمین کو شط الفرات کہتے. لیکن ایک بوڑھا انسان نے بڑی جرأت کی، حوصلے کے ساتھ جب امام نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے جواب دیا اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام حسین نے فرمایا بس ہماری منزل آ گئی ہے، بس منزل آ گئی ہے. اس منزل پہ اپنے سارے سواری کو اتار دیتے. ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں کس کی طرف؟ ایک سواری کی طرف، ایک محمل کی طرف، ایک ناکے کی طرف، جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سوار تھی. اے عزادارو، اے پنجاب کے عزادارو، بڑی عقیدت رکھتے ہو شہزادی زینب کے ساتھ کیسے اتری کجاوے سے. جب سوار ہوئی تو عباس علمدار نے اپنے زانوں سے زینہ بنایا، سیڑھی بنایا، ناکے پر سوار ہوئی، بڑا احترام کیا. سارے محارم موجود تھے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، روز عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ارد گرد تمام نامحرم موجود. سواریوں میں سوار کروانے کے لیے لعینوں کے ہاتھ میں درے. اے میری شہزادی، آپ کو در لے
آپ کو کیسے سوار کیا ہو؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین